یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب میں میٹرک کے بعد شہر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ چونکہ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا تو میں اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک نجی میڈیکل سینٹر میں ڈسپینسر کی ملازمت بھی کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ میں ایک دن اپنے عزیز کے گھر کے باہر کرسی پر بیٹھا ہی ہوا تھا کہ ایک پھول جیسا ننھا سا بچہ چنے بیچنے کے لیے میرے پاس آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا 10 روپے کے چنے تو مجھے دے دو۔ اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ بیٹا تمہاری عمر پڑھنے لکھنے کی ہے، تم اسکول نہیں جاتے؟ بس میرا اتنا کہنا تھا کہ بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں کچھ اور کہتا اس سے پہلے بچہ کہنے لگا کہ صاحب میں پڑھنا لکھنا چاہتا ہوں لیکن میرے ابو اس دنیا میں نہیں۔ میری 2 بہنیں ہیں، ایک ماں ہے، امی سارا دن سلائی مشین چلاتی ہے اور میں چنے بیچتا ہوں، تب جا کر ہمارا چولہا جلتا ہے۔ میں نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اگر میں تمہیں کتابیں اور نیا بستہ دلا دوں تو تم اسکول جاؤ گے؟ بچہ کہنے لگا کہ نہیں صاحب۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں؟ بچہ کہنے لگا کہ صاحب اگر میں اسکول گیا تو میرے روزگار کا کیا بنے گا؟ میں کچھ وقت سوچ میں پڑ گیا، لیکن فوراً مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے مل کر اسے بولوں کہ بریک کے وقت اسکول کے بچے جو باہر سے چیزیں خرید کر کھاتے ہیں، اگر وہ بچے اس غریب بچے سے چنے خرید کر کھائیں تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ یہ سب سوچ کر میں نے بچے سے کہا کہ بچے تم صبح سویرے تیار ہو کر آنا، میں تمہیں اسکول اپنے ساتھ لے چلوں گا۔ بچہ کہنے لگا انکل مگر میرے چنے۔ میں نے کہا کہ بیٹا اس کا بھی بندوبست کرتے ہیں، بس تم صبح کو آنا ضرور، اور ہاں چنے بھی ساتھ لیتے آنا۔ صبح ہوئی تو بچہ تیار ہو کر چنے اپنے ہاتھ میں لیے میرے پاس پہنچا۔ میں اسے اپنے ساتھ پرائمری اسکول لے آیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کی آفس میں گیا، اس سے ملاقات کی۔ وہ بہت اچھے انسان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے بچے کو بھی اندر بلایا اور سارا قصہ ہیڈ ماسٹر کو سنا دیا۔ ماسٹر صاحب نے میری بات کو سراہا اور کہا کہ میں پورے اسٹاف سے کہہ دوں گا کہ اس بچے کے ساتھ تعاون کریں اور اسٹوڈنٹس سے بھی کہہ دوں گا کہ چنے اس بچے سے ہی خریدیں، آپ خاطری رکھیں۔ اس کے بعد میں بچے کو چھوڑ کر چلا آیا۔ وقت کیسے بیت گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس بات کو 20 سال گزر گئے۔ 20 سال کے بعد میں ایک دن شہر میں اپنی بائک پر جا رہا تھا کہ پولیس والوں نے مجھے روک لیا اور مؤدبانہ انداز میں بولے کہ سر آپ کو ہمارے صاحب بلا رہے ہیں۔ میں ہکا بکا رہ گیا کہ بھائی کیوں آپ کے صاحب مجھے بلا رہے ہیں؟ میں نے کون سی غلطی کی ہے؟ 2-3 سپاہیوں نے مل کر میری بائک پکڑ لی۔ میں نے غصہ ہو کر بولا کہ ارے بھائی آخر یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ میں نے پھر سوچا کہ ان سے لڑائی جھگڑا کرنے سے بہتر ہے کہ میں ان کے اعلیٰ افسر سے مل لوں۔ وہ ان کے دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک خوبرو افسر جو غالباً عیسائی تھے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا اور دونوں ہاتھ میرے پاؤں پر رکھ دیے۔ میں نے جھٹ سے اسے اٹھایا، وہ اٹھ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں ابھی تک حیرانی میں تھا کہ آخر یہ کون ہو سکتا ہے۔ اس نے مجھے کہنے کا موقع ہی نہیں دیا اور مجھے فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا اور خود بھی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا اشارہ کر دیا۔ میں ابھی تک اسے پہچان نہیں پایا تھا اور حیران بھی تھا۔ مجھے حیران اور پریشان دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ سر آپ نے نہیں پہچانا؟ سر میں وہی لڑکا ہوں جو چنے بیچا کرتا تھا، جس کو آپ نے اسکول بٹھایا تھا۔ میری میموری بھی گھوم گئی اور میں بولا کہ اچھا تو تم ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں سر میں ہی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور کہا کہ سر میں آج اس پوسٹ پر آپ ہی کی وجہ سے ہوں۔ میں نے آپ کو بہت تلاش کیا تھا لیکن آپ مجھے کہیں بھی نہ ملے۔ میں نے کہا ہاں بیٹا وہ جگہ میری اپنی نہیں تھی، سو کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اس نے کہا کہ سر شکر ہے آپ ملے تو صحیح۔ وہ مجھے جانے مانے ہوٹل پہ لے آیا اور ساتھ لنچ کیا، اور پھر اس نے کہا کہ سر کوئی بھی کام ہو میں فلاں تھانے پر ہوتا ہوں، بلا جھجک فرمائیے گا، میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ دوستو یقین جانیے کہ جو خوشی مجھے اس دن ملی وہ آج تک کبھی نہیں ملی تھی، کیونکہ میری تھوڑی سی کوشش سے ایک غریب کی زندگی سنور گئی تھی۔
میرے لیے یہ گھڑی باعث مسرت تھی۔ دوستو، آپ سے التماس یہ ہے کہ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ اگر ایسا کوئی بچہ نظر آئے تو آپ بھی اس کی مدد کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی چھوٹی سی مدد سے کسی کی زندگی سنور جائے، اور اگر ایسا ہوا تو اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔